الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہارا رسول تمہیں دے تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے وہ تمہیں منع کرے تم ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو لہذا اسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تو وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یعنی اس حدیث کے اندر حسن معاشرت کے حوالے سے کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اور اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ سدھرے گا، سوسائٹی کے اندر اچھائی پیدا ہوگی۔ آج ہم سب روتے ہیں کہ سماج کے اندر یہ خرابی ہے، ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی طور پر انحطاط ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، اور جب قوموں پہ زوال آتا ہے، قومیں انحطاط کا شکار ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کی جو اخلاقی تربیت ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ان کی جو تہذیب ہے، ان کی ثقافت، کلچر جو جن خطوط پر استوار ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو لہذا قوموں کے اوپر پھر زوال آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اور یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں، یہ جو انسان کی کردار سازی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی اور احادیث کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اپنی تربیت کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مومن کربۃ من کروب الدنیا نفس اللہ، کہ جو شخص جو ہے من نفس عن مومن، جو شخص کسی مومن کی کوئی یعنی پریشانی کو، یعنی کوئی پریشان ہے، خوف زدہ ہے کسی بھی حوالے سے اور دنیاوی اعتبار سے، تو وہ دنیا کے اندر اس پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو قربتاً من کرب الیوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کی پریشانی ہے، ہولناکی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی کی ایک پریشانی کو دور کریں، ایک مسئلے کو حل کر دیں، اس کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اس کا اجر کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جو بہت بڑی پریشانی ہوگی، دیکھیں قیامت کے دن تو اللہ کی شفاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی نظر کرم ہی جو ہے وہ انسان کو بچائے گی۔ تو یہ جو اچھائی ہے، کل قیامت کے دن جب آپ پریشان ہوں گے اور کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، دنیا میں تو پھر کوئی کسی نہ کسی صورت سے آپ کسی کی مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تو کسی کی مدد نہیں ملے گی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے اس پریشانی کے عوض میں آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، کوئی تنگ دست آدمی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے قرضہ لے لیا یا کوئی چیز ادھار لی یا کسی ضرورت کے لیے کوئی چیز مطالبہ کی اور آپ نے اس کو دے دی، اب وہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ آپ کو دے نہیں پا رہا، تو وہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، جب تمہارے پاس ہو، جیسے سہولت ہو تو دے دینا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کی جو دنیا ہے، ہم سب اس دنیا کے اندر لینے والے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، میں یہ حاصل کر لوں، میں یہ اچیو کر لوں،
جس کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی وہ دنیا میں صرف اپنا حصہ لینے کے لیے آیا، بلکہ اپنے حصے سے زیادہ لینے کے لیے آیا، اور ہر ایک کی محنت ہی یہی ہے، تقدوئی یہی ہے، کوشش ہی یہی ہے کہ بس میں یہ لے لوں، میں یہ لے لوں، مجھے مل جائے۔ آپ کسی بادشاہ کو دیکھ لیں، وزیر کو دیکھ لیں، صدر کو دیکھ لیں، وزیر اعظم کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر کیا جنگ ہے؟ ساری جنگ ہی لینے کی ہے، ہر آدمی لینے والا بنا ہوا ہے۔ تو جب ایک انسان دینے والا بن جاتا ہے نا، جب ایک انسان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، جب ایک انسان لوگوں کو راحت دینے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کو راحت دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کرنا، دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کے سامنے کسی شخص کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی اس کی اخلاقی کمزوری، کوئی انسانی بشری کمزوری آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ شراب خانے سے نکل رہا ہے، یا اس نے شراب پی ہوئی ہے، یا وہ شراب پی رہا ہے، یا وہ جوئے خانے کے اندر ہے، یا وہ جوا کھیل رہا ہے، یا اسی طرح کسی کلب میں ہے، مطلب کسی فاحشہ عورت کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا، کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اب آپ نے اس کی پردہ داری کی، آپ نے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا کے انسان ہوں گے، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائے گا۔ تو یعنی یہ کتنی بڑی، اگر اسی چیز کو ہم سامنے رکھ لیں، مثال کے طور پہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی ناشتے پہ گیا، ہمارے ایک دوست نے ناشتے پہ بلایا، تو یہ جو آج کل ڈرنکس ملتی ہیں، اور جن کی جو شیپ ہوتی ہے بوتلوں کی، وہ ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی الکوہل کی کوئی بوتل ہے، شراب کی کوئی بوتل ہے، حالانکہ ایسی بہت ساری ڈرنکیں ملتی ہیں جو شراب نہیں ہوتی ہیں، اور تو وہ اس نے ایسی مذاق سے وہ میرے سامنے اس کو رکھ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ پھر تم یہ تصویر کھینچو گے اور سوشل میڈیا پہ ڈالو گے، اور لوگ کیا کہنا شروع ہو جائیں گے؟ یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ڈرنک ہے، یہ شراب نہیں ہے، اور کوئی شخص اتنا بیوقوف ہوگا کہ وہ یعنی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کہ اس ایسی تصویریں اٹھاتے ہیں آپ، اور جان بوجھ کے، اگر وہ بندہ کوئی کام غلط کام نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں اس صورت پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہیں، اس نے یعنی کوئی غلط کام نہیں کیا، بس آپ نے جو ہے وہ، آج کل تو فوٹو شاپ کا زمانہ ہے، اور پتہ نہیں آج کل تو ایڈیٹنگ کر کے تصویروں کی، ویڈیو کی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کے لوگ ڈال دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ لوگوں کو وضاحتیں ہی دیتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ میں نہیں تھا، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میری تصویر نہیں ہے، یہ ایسے۔ تو یہ نہیں، آپ کے سیاسی اختلافات ہیں تو آپ نے ان سیاسی اختلافات کو کس حد تک پہنچا دیا، آپ کے مسلکی اختلافات ہیں، آپ کے کوئی اور خاندانی اختلاف ہیں، کوئی بزنس کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس شخص کو رسوا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ خواتین کو اور عورتوں کو اور بچوں کو، بچیوں کو، آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، اور ان کی تصویریں، ان کے ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو بیچاری خودکشی کر لیتی ہیں، کتنے مرد ہیں جو اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا گیا؟ آپ نے تو مزے لیے، آپ نے تو صرف جو ہے وہ ہر بری چیز کو آپ دیکھیں لوگ لائک اینڈ شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اچھی چیز کو نہیں کریں گے، اور لوگوں کا یہ بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈنا، کہ اپنے مخالفین کے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے کسی اور حوالے سے ہوں، اور ان کے عیوب کو ڈھونڈ کر اور اس کا پردہ چاک کرنا، اور پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلانا اور ان کو رسوا کرنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام آپ کا تو نہیں ہے نا، مطلب کیوں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر کیا کرے گا؟ ستاری کا معاملہ فرمائے گا، اس کے
عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہمیشہ تعاون کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ نصرت کرتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ سگا بھائی بھی مراد ہے اور اپنا اسلامی بھائی بھی مراد ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی مسلمان ہو۔ اب اس کے اندر یہ ہر چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بوڑھا شخص جا رہا ہے اور اس نے کوئی بھاری وزنی سامان اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، آپ اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح آپ لفٹ دے دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، صحیح مشورہ دے دیتے ہیں، آپ جو ہے صحیح گائیڈنس کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کی صحیح مدد کر رہے ہو۔ چاہے وہ، اگر آپ دیکھیں وکیل ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر بندے کو ہی اپنا کلائنٹ بنانا ہے، اور ہر بندے کو کوئی آپ سے مشورہ کرے تو آپ بولتے ہیں ہو یہ میرا نمبر ہے، اس پہ مجھے کال کریں یا میرے سیکرٹری سے بات کر لیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بزنس ہے، آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ویسے بھی مشورہ دے سکتے ہیں نا، کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی پوچھا ہے تو آپ اس کو مشورہ دے دیں۔ لیکن ہمارے لوگ بھی تو دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے نا، ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ پھر ہر وقت نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، پھر ہر وقت بس ان کو مسئلے پوچھنے ہیں اور ان کو ایڈوائس چاہیے، اگر اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے تو۔ یہ تو میں پروفیشنل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ویسے ہی آپ جب تک مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس سے ہٹ کر دیکھیں وہ آپ کو اس کا عوض کیا دے گا۔ اس کو تو یہ چاہیے کہ وہ آپ کا شکر گزار بنے، آپ کا احسان مند بنے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم پریشانی کے وقت میں تو ضرورت مند بن جاتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ آپ کو خوشحال بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اور رکاوٹ آتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کا کرم چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے جو ان کے اوپر فضل کیا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی کی ہوتی ہے، تو وہ اس مہربانی کے اندر دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، جو کسی معاشرے سوسائٹی کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتا ہے۔ اس کو اگر اللہ کا فضل اس کو حاصل ہے تو وہ اس فضل میں لوگوں کو شامل کر لیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی خیر سوچتا ہے، اس میں سے لوگوں کو بھی حصہ دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھیں آپ، کچھ لوگ ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل چل رہا ہوتا ہے، کرم چل رہا ہوتا ہے، اور ان کے معاملات ختم نہیں ہوتے، اور یعنی کوئی معاملہ پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ طَرِيقًا بِهِ الْجَنَّةِ، کہ جو شخص کوئی راستہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، کسی راستے پہ چلتا ہے، یعنی سفر کرتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرے، تو سَهَلَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے کہ کس کا راستہ؟ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک شخص گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں کی تہہ کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے علم کی فضیلت، کہ علم حاصل کرنا کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے سفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی فرشتے اس کا اعزاز و اکرام کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ وہ جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ اس کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں جو بھی عالم ہوگا، خاص طور پر جو علم دین کا اور قرآن و سنت کا عالم ہوتا ہے، جو شریعت کا، اسلام کا طالب علم ہوتا ہے، اس کو کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، تو اس کا ریوارڈ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے اسلام کی جو پہلی وحی ہے وہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو، پڑھو۔ تو لہذا جب تک یہ امت پڑھے گی نہیں، جب تک نہیں پڑھے گی، اس وقت تک اس امت کے لیے معاملات حل نہیں ہوں گے اور جنت بھی آسان نہیں ہوگی۔
جہالت یہ ایک تاریکی ہے، جہالت جو ہے وہ ایک لعنت ہے، اور اس لعنت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے، اور انسان کوشش کرے کہ ہر وقت کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھے۔ اور جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ لیکن جب آپ نے ہی ارادہ کر لیا ہے کہ بھئی پڑھنا ہی نہیں ہے، علم حاصل ہی نہیں کرنا، لیکن ہمارے ہاں ہماری مائیں، بہنیں، بھائی، ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ وہ ان کی دوستیاں کسی علماء کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار وہ ہر وقت اگر علماء، اسکالرز، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ لیکچر دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چلو روزانہ نہیں بیٹھا کرو تو کم سے کم کوئی ایسا وقت طے کر لو کہ بھئی ہفتے میں ایک دن اور کوئی مہینے میں ایک دن کوئی ایسا وقت طے کر لو۔ تو آپ نہ تو آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ کسی اسکالر کے ساتھ اس کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی محفل میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو علم کے لیے تو آدمی کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے سفر کر کے میرے پاس آیا اور شام میں، اور آ کے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو آپ مجھے وہ حدیث پڑھ کر سنائیں۔ تو کس طریقے سے صحابہ کرام اتنا لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے اور مختلف مشائخ کے پاس اور اساتذہ کرام کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو لہذا آج جو ہے وہ آج تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں نا، آج تو ماشاءاللہ نیٹ کی دنیا ہے، آپ انٹرنیٹ سے ہر چیز پڑھ سکتے ہیں، تو جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہار فرمایا وَمَنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اور اسی طرح سے وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا مدارست کرے، یعنی درس کرے، ایک دوسرے کو سنائے، اور کس طریقے سے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ یہاں پر اجتماعی طور پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں سارے، اور کوئی قوم جمع ہو اور کتاب اللہ کی تلاوت کرے، اس کا درس کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے سکینت کو نازل فرماتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ سکون، اطمینان، ان کو سکون ملتا ہے، ان کے اوپر اطمینان کو نازل کرتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ جو ہے وہ گھیرے میں ڈال لیتے ہیں، ملائکہ کا جھمگٹ لگ جاتا ہے، اور ملائکہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک اور جو آگے بیان کی ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے مقربین کے پاس جو ان سے بہتر ہے، اللہ ان کا ذکر وہاں پہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اجتماعی طور پر ابھی عبدالواسع گیا ہوا ہے ملیشیا، تو وہ آج میرے خیال میں لنکاوی میں تھا، تو اس نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ امام صاحب سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اور سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ وہ اس نے مجھے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی، مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا جائز ہے؟ تو اس کا کوئی دوست ساتھ ہے، اس نے کہا یہ بدعت ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، حدیث میں تو آتا ہے، اور یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جمع ہو اور جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور اس کا درس کریں تو اس کی اجازت ہے۔ تو اور یہ کیا ہے؟ یہ تعلیماً ہے، ہر چیز کو بدعت کے ساتھ آپ منسلک نہ کریں، یہ کیونکہ وہ بیچارے نوجوان، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو آج کل یہ مزاج ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا، تو اگر کوئی کرے تو آئے گا ہی کوئی نہیں۔ میں آپ حضرات گئے ہوں گے مراکش کے اندر اور یہ ان علاقوں میں، وہاں جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے، اور امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور مختلف جگہوں پہ ہے، پاکستان کے اندر درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ کس لیے کہ بھئی اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی کتاب کو پڑھیں، تو یہ کتاب اللہ کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہے اور درس کے حوالے سے بھی ہے۔ صرف کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہوں اور درس بھی کرتے ہوں تو دونوں چیزیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ
مدارست کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کلچر کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو قرآن پڑھنے کا اور اللہ کے ذکر کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ علم حاصل کرنے کا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کا قرآن بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں پر ان کا تذکرہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر اللہ کے گھروں میں کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر، ان سے بہتر لوگ، یعنی بہتر مجلس، اللہ کی مجلس، اللہ فرشتوں کے اندر جو ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ دیکھو یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ بہت بڑے خاندان سے ہیں، آپ سید ہیں، اور سید سے بڑا تو کوئی نہیں نا۔ اسی طریقے سے آپ صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، آپ چودھری ہیں، عوان ہیں، اور بھی جتنی ذاتیں ہیں، آپ بڑے کسی خاندان سے ہیں، بڑے اعلیٰ نسل سے آپ کا تعلق ہے، لیکن عملی طور پر آپ زیرو ہیں۔ اعمال کا جو دفتر ہے وہ رجسٹرڈ آپ کا خالی ہے، تو آپ کا نسب جو ہے وہ آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہاں دنیا کے اندر تو بھائی دیکھا جاتا ہے نا، بھائی کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، کون سی ذات ہے، یہ ہم لوگ ابھی بھی ان چیزوں کے اندر بلیو کرتے ہیں نا، لیکن وہاں پر صرف اور صرف عمل دیکھا جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو وہاں پر پھر کوئی آپ کی یہ جو دنیاوی حیثیت ہے، اس حیثیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہر ذی شعور شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک آپ اخلاقی طور پر آپ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کردار سازی ہے، یہ کردار سازی انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میرا اخلاق، میرا کردار، میرا حلقہ احباب ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ میں ٹھیک ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں اور اپنے آپ کو ٹھیک کروں، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ تھا، اور انہوں نے دیکھیں پوری دنیا کے اندر وہ ایک انقلاب لے آئے، اور کیسے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، مقام دیا۔ تو اگر ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی ان سب چیزوں کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔